بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ We gave a drink to every child. CD Education System. السلام علیکم بچوں، کل آپ نے دیکھے تھے قدر یاس کے الفاظ معنی اور سوالات و جوابات۔ آج ہم دیکھیں گے سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ اور تمام مشقی سوالات۔ ٹھیک ہے بچوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں بچوں، آج کے اہم نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال، خلاصہ، مشقی سوالات۔ چلیں جی، پہلے چلتے ہیں مرکزی خیال کی طرف۔ بچوں، اس سبق قدر ایاس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دیہاتی ہونے کو ذلت یا عار کی بات نہیں ہے۔ کسی شخص سے اس کے دیہاتی ہونے کے باعث نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ دیہاتی بھی آخر انسان ہے، ان میں سادگی اور خلوص و محبت کے جذبات ہوتے ہیں، اور اکثر دیہاتی تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ نئی نسل کو دیہاتی پن سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے آباء و اجداد دیہاتوں سے شہر میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور مصنف کا بیٹا دیہاتیوں سے نفرت کرتا تھا، لیکن جب اس کا باب اسے بتاتا ہے کہ وہ خود بھی دیہاتی ہے اور ترقی کر کے کرنل کے عہدے پر پہنچا ہے، تو وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اس کے دل سے دیہاتیوں سے نفرت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ بچے، خلاصے میں تھوڑی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، اور وہ پورا سبق جتنا بھی آپ نے سبق جو ہے وہ اس کا احاطہ ایک طرح کا کیا گیا ہے۔ میں اس کو آپ کو PDF کے فارم میں نے اس کو دے دیا ہے۔ میں آپ کو اس کو ایک شارٹ فارم میں بتا دیتی ہوں کہ جو مصنف ہے اس کو جو ہے وہ اس سبق میں اس نے بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کی قدر قیمت کا انحصار اس کی خلوص، محنت اور اصلیت پر منحصر ہے۔ مصنف نے دیہاتیوں کے طرز زندگی، ان کی سادگی اور خلوص کے بارے میں بتایا، ٹھیک ہے۔ تو مصنف جو ہے وہ جرنیلوں کی طرح اس کو بھی بہت بڑا سا تقریباً 2 ایکڑ اراضی پر مشتمل ایک بہت بڑا بنگلہ ملا ہوا تھا، اور وہ بالکل الگ تھلگ تھا اور بہت خوبصورت بنا ہوا تھا بنگلہ۔ تو ان کے جو بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، سلیم جو ہے انہوں نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا، اور سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل کود کرتے رہتے تھے۔ اور ان کا جو گھریلو ملازم تھا علی بخش، وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن ایک دن علی بخش کو انہوں نے ڈانٹ دیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا دوست جب ان سے ملنے کے لیے آیا تو اس کو انہوں نے باہر بٹھا دیا اور ساتھ ہی پانی کا گلاس پیش کیا اس کو۔ تو اس پہ وہ سلیم ناراض ہو گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے دوست کو اندر صوفے پر کیوں نہیں بٹھایا، اور ان کو جو ہے کوکا کولا کا مشروب بوتل کیوں نہیں پیش کی گئی۔ تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کرنل صاحب نے بلایا، سلیم کو بلایا، اور ان کو ایک دیہاتی کی کہانی سنائی، ٹھیک ہے۔ وہ کہانی یہ تھی کہ جو ہے وہ دیہاتی جو ہے وہ گیا شہر کے بڑے اسکول میں داخل ہوا، اور جب داخل ہوا تو اس نے تہمند اور اس کا جو لباس تھا کرتا پہنا ہوا تھا، اور جو ہے پاؤں میں جو ہے وہ پٹوہاری چپلیں پہنی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اسکول میں تو سارے جو ماسٹر تھے وہ کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے۔ اس طرح سے پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ جیسے دن گزرتے گئے، ایک دن شکار کھیلتے ہوئے جو ان کے ماسٹر جی تھے وہ چھوٹے چودھری جو تھے ان کے گاؤں پہنچ گئے، اور پھر رات وہیں پہ گزاری انہوں نے، اور انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے کھانے پینے کے لیے، صرف مجھے چائے بنا دو۔ تو چائے کے لیے پھر ہر طرف ان دنوں میں چائے جو ہے وہ صرف مریضوں کو پلائی جاتی تھی، تو بڑی دوڑ دھوپ کر کے حکیم صاحب کے ہاں سے انہوں نے چائے منگوائی، اور آخرکار کچی پکی لسی بنا کر وہ چائے بنانے تو کسی کو بھی نہیں آتی تھی، تو ان کو پیش کر دی۔ اس طرح سے بس جو ہے وہ ان کا ٹائم اسی طرح سے انہوں نے وہاں پہ ایک رات پوری گزاری، اور سلیم بیچ بیچ میں بولتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان کے گھر میں کرسی بھی نہیں تھی، کیا ان کے گھر میں کوئی ان کو بٹھانے کی جگہ بھی نہیں تھی صحیح سے۔ پھر آخرکار جب بتایا انہوں نے کہ میں وہی جو تھا دیہاتی وہ میں تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ سلیم نے بہت حیران ہو کر دیکھا باپ کو، اور باپ جو ہے وہ دونوں کی جو ہے سلیم اور علی بخش دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، اور آنکھوں میں دیہاتی کے لیے محبت اور پیار کی چمک تھی۔ تو حقیقت کیا بات ہے بچوں؟ حقیقت یہ ہے کہ ذہانت جو ہے وہ کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ وہ ایک دیہاتی شخص تھا، لیکن اس نے کیا کیا پڑھ کے وہ اس قابل بن گیا کہ وہ
جنرل کرنل کے عہدے پر پہنچ گیا. ٹھیک ہے, تو ہمیں چاہیے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے, دیہاتی ہو یا شہری ہو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بچوں یہ آج کا آپ کا یہ ایک خلاصہ ہے, اس کو آپ نے لکھنا ہے کاپی پر. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی باقی کام دیکھتے ہیں. مشقی سوالات. بچوں مشقی سوالات میں واحد جمع ہے. ٹھیک ہے, اور واحد جمع بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہی باقی سوالات ہیں وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں واحد جمع کی طرف. تو واحد جمع میں جو ہے وہ شکایات, قصہ قصص, روایت روایات, عمارت عمارات, امتیاز امتیازات. اس کے بعد آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو جمع ہے اس کے واحد بنائیں. ٹھیک ہے, دیہات کا دہ, ارشادات کا ارشاد, حادثات کا حادثہ, مشاہدات کا مشاہدہ. ٹھیک ہے بچوں, اس کے ساتھ ہی اس میں جو آپشن درست جواب کی نشاندہی والا سوال ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہے کہ آپ نے اس میں 4 آپ کے پاس آپشنس ہیں, اس میں سے کسی ایک کو آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے, جیسے کہ کرنیلوں کو رہائش کے لیے کون سے بنگلے ملتے ہیں, تو A کلاس, B کلاس یا C کلاس یا D کلاس اس کا جواب ہے. اس کا جو ہے وہ جیم جواب ہے, یعنی کہ C کلاس. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر لحاظ سے مدبرانہ تھا, امیرانہ تھا, خاکسارانہ تھا یا آجزانہ تھا. اس کا جواب ہے امیرانہ تھا. تمام دیہاتی نے مزاج صاحب سے کون سے برخورداروں کی خیر دریافت کی, تو اس کا جواب ہے نامالود. ٹھیک ہے, ماسٹر جی کے بیٹھنے کے لیے کیا چیز منگوائی گئی, چارپائی. اس کا جواب ہے ماسٹر جی نے کس چیز کی فرمائش کی, ماسٹر جی نے چائے کی فرمائش کی. ٹھیک ہے بچوں, اس کے ساتھ درست جواب ہے, درست غلط کا نشاندہی کرنی ہے, اعراب لگا کے تلفظ واضح کرنا ہے, اور جو ہے اس کا تلمیح جو ہے اس کی محمود ایاز کی تلمیح. ٹھیک ہے, تو وہ اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جو غزنی کے ایک مشہور بادشاہ تھے سلطان محمود غزنوی, ان کے ایک ملازم کا نام ایاز تھا. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے مالک سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا, اس لیے محمود ایاز کو ایسے موقع پر بولا جاتا ہے جہاں دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ نہایت مخلصانہ ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ مذکر مؤنث کو الگ الگ کرنا ہے. تو مذکر کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں چمن, طول, اشتیاق. ایسا مؤنث کے الفاظ ہیں شان اور تواضع. اس کے علاوہ میں نے آپ کو PDF میں آپ کو دیا ہے اس کے الفاظ معنی اور جملوں میں استعمال. ٹھیک ہے بچوں, تو یہ آج کا کام ہے آپ کا. یہ PDF اپنی اوپن کیجئے, اور آپ کے پاس ابھی 3-4 دن ہے جب تک نیکسٹ پیریڈ نہیں ہوتا. آپ نے تمام کام مکمل کرنا ہے, اور اس میں آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے, مرکز خیال لکھنا ہے, اور جو کاپی پہ لکھنے والا کام ہے وہ واحد کے جمع, جمع کے واحد. اس کے علاوہ جو ہے اعراب لگانا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ الفاظ کے معنی اور جملے. ٹھیک ہے, یہ کویسچن نمبر 9 جو ہے. باقی ایک میں نے آپ کو PDF میں دیا ہے سیاق و سباق کے ساتھ اقتباسات کی تشریح. یہ آپ نے ان میں سے باقی جو ہے اپنے پاس ہے کہ PDF سنبھال کے ایک آپ نے کوئی ایسا اقتباس پہلا والا جس میں ہے سلیمیہ جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے, اس کی آپ نے تشریح کاپی پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے بچوں, باقی جو کام ہے جو چوز دا بیسٹ آنسر ہے, اور باقی اس میں سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ بک پہ کر سکتے ہیں تو وہ بک پہ کر لیں. ٹھیک ہے, تو جو میں نے بھی آپ کو کام بتایا اپنے لازمی کاپی پہ کرنا ہے, تاکہ آپ کا ساتھ ساتھ کام آپ کا جو ہے وہ باقی بچوں سے پیچھے نہ رہیں. ٹھیک ہے, اچھا بچوں, اس کو اپنے یاد بھی کرنا ہے, اور اس کے بہت اچھے طریقے سے اس کو مجھے یاد کر کے سنانا بھی ہے. میں آپ سے پوچھوں گی کہ جو میں آپ کو کویسچن دوں گی آپ نے یاد کر کے مجھے وائس نوٹ کیجیے گا. اچھا بچوں, اللہ حافظ.